الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا والصلاة والسلام علی نبیہ والذی قال فی خطابہ لو کان بعدی نبی لکان عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے دین متین کی بات کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک بہت سے اہم واقعات کا ضامن بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک کئی اہم واقعات اور حادثات محرم الحرام کے مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، کائنات کی ابتدا اور پھر کائنات کی انتہا، آدم علیہ السلام کا مجسمہ بننا، آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح کا پھونکا جانا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نجات پانا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملنا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس لوٹنا، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی کا ختم ہونا، ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے چخے سے باہر آنا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی فوج سے نجات ملنا، اور طلوع اسلام میں کئی اہم واقعات ایسے ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں رونما ہوئے۔ محرم الحرام کے مہینے کو اور محرم کے ساتھ ساتھ 3 ماہ اور ایسے ہیں کہ جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی محترم سمجھا کرتے تھے۔ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں طلوع اسلام سے پہلے بھی محترم اور مقدس سمجھا جاتا تھا۔ ان میں خون بہانے سے گریز کیا جاتا تھا۔ پیر ہمدانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب غنیۃ الطالبین میں ذکر کیا ہے کہ محرم الحرام رمضان المبارک کے بعد مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ تو معلوم ہوا محرم الحرام محترم بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی روزے کی ہے تو وہ محرم کے روزے کی ہے، اور محرم کو شہر اللہ قرار دیا ہے، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول یا آخر ایک ساتھ ملا لیا کرو، یعنی یا 9 محرم کو ساتھ ملا لو یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھ کے 11 محرم کو ساتھ ملا لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محرم کی اہمیت کیا ہے، محرم کی عظمت کیا ہے، محرم کا مقام کیا ہے، محرم کا احترام کیا ہے، اور محرم کے اندر اور خاص طور پہ عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن کرنے کا کام کیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عاشوراء کے دن ہم نے روزہ رکھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محرم الحرام کے مہینے کو، محرم کے احترام کو اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔